رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 461 پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن مجھ پر حملہ آور ہوا تاکہ میری نماز کو منقطع کر دے، تو فرماتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قادر کر دیا، قدرت عطا فرمائی، تو میں نے اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھنے کا ارادہ کیا تاکہ جب تم صبح آؤ تو اس کو دیکھو، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی قدرت و طاقت و سلطنت عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں ہم نے آیت پڑھی تھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، کہ بے شک یہ شیطان اور اس کا قبیلہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں، اے لوگوں وہ تمہیں دیکھتے ہیں، من حیث ایسی جگہ سے لا ترونہم کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوق پیدا فرمائی ہے، جیسے جن پیدا کیے، فرشتے پیدا کیے، فرشتوں کو نور سے بنایا، جن کی اصل آگ کا شعلہ رکھا اور ان کو ہمارے درمیان ہی رکھا، لیکن ہم محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں جب وہ انسانی شکل میں آتے ہیں ہمیں نظر آ جاتے ہیں، کسی جانور کی شکل میں آتے ہیں، شکل بدل کر آتے ہیں تو نظر بھی آ جاتے ہیں، لیکن اپنی اصلی شکل میں جب ہوتے ہیں تو پھر ان کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، نص قطعی یہی کہہ رہی ہے۔ لیکن یہ اور اسی طریقے سے ہمیں پیدا کیا، ہم مادی لحاظ سے یعنی فزیکلی طور پہ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں، احساس بھی ہوتا ہے، اور ہمیں کثیف بنایا ہے۔ کثیف کا مطلب ہمارے آر پار دیکھنا ممکن نہیں، اور ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ آر پار ہوگا نہیں، جبکہ جن یا فرشتہ ہمارے سامنے ہزاروں کھڑے ہو جائیں، ان کے آر پار ہمیں نظر بھی آئے گا اور ہاتھ ڈالیں تو ٹچ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ شیشے کو دیکھیں، آر پار دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ ادھر کو نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ نظر کے لحاظ سے اس کو لطیف بنا دیا اور ہاتھ کے آر پار ہونے کے اعتبار سے اس کا جسم کثیف رکھا ہے۔ تو اتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے ہر طرح کی، اور اسی طرح بیکٹیریاز دیکھیں، اگر آپ مائکروسکوپ سے دیکھیں گے آپ کو سینکڑوں کیڑے مکوڑے سے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کو ہٹا لیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو ان کو ایک حصی وجود ضرور دیا ہے، لیکن اتنا باریک وجود دے دیا ہے کہ عام آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب قدرت ہے، جس پر غور و تفکر کیا جائے تو عقل عاجز آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے علم کا احاطہ کر سکے، اور یہی ہماری شان بھی ہے کہ ہم عاجز لوگ ہیں، کہاں ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو علم اور قدرت کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے۔ بہرحال تو اب یہ تو آیت کہہ رہی ہے کہ تم ان کو وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ عوام کا معاملہ ہے، خواص اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخص الخواص ہیں، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کہ آپ کی حکومت جنوں پر تھی اور آپ جنوں کو باقاعدہ ملاحظہ فرماتے تھے، بلکہ آپ نے جنوں سے کام لیے ہیں۔ یہ بیت المقدس جو ہے اس کی تعمیر میں بھی جنات نے حصہ لیا ہے، یہ مشہور واقعہ ہے اور قرآن کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان سے بنواتے رہے اور چھڑی پر اس طرح دست مبارک رکھ کر سہارا لے کے کھڑے رہے، حتیٰ کہ پھر اسی حالت میں آپ کا وصال مبارکہ ہو گیا، جنات کو پتہ نہ چلا، وہ کام کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کی عصا مبارکہ کو دیمک لگ گئی، اور جب وہ گری تو آپ بھی زمین پر تشریف لائے تو جنات کو پتہ چلا، بھاگ گئے بہت سارے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اور اس کا مطلب ہوا کہ سرکش جن تھے جن کو آپ قابو میں کر کے ان سے کام لے رہے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی نگاہ مبارکہ عام لوگوں کی نگاہ کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ نبی کی نگاہ کو اپنی نگاہ پر قیاس کریں، اس لیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی ہی روایت ہے، انشاءاللہ آگے آئے گی بھی، اور یہ گزر بھی چکی ہے ایک مقام پر، کہ آپ نے شاید فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ تو آپ سوچئے کیا ہم اپنے پیچھے کسی کو دیکھ سکتے ہیں؟ جب تک کہ کوئی کیمرہ وغیرہ نہ لگایا ہو، کوئی ایسا سسٹم لگایا ہو، تب تک تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص قدرتوں سے نوازا ہوتا ہے، تو سرکار نے اس جن کو باقاعدہ ملاحظہ فرما لیا اور اصلی شکل میں اس کو ملاحظہ فرما لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا آپ پر، اور نہ صرف ملاحظہ فرمایا آپ نے، بلکہ اللہ نے سرکار فرماتے اللہ نے مجھے اس پر قدرت بھی دے دی، جیسے کہ اس روایت میں نہیں، میں نے آپ کو بتایا دوسری روایت میں کہ سرکار فرماتے میں نے جب اس کو گلے سے پکڑ لیا تو اس کی زبان باہر آ گئی، اور اس کے زبان میرے ہاتھ پہ لگی تو اس کے لعاب کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر نہیں آ رہا ہے، سرکار کو تو نظر آ رہا ہے، مطلب ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن اس کو باقاعدہ
لعاب بھی ہے، اس میں ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی سرکار کو۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو ستون کے ساتھ باندھ دوں، یہاں تک کہ جب تم صبح آؤ تم تو اس کو دیکھو۔ اب سرکار نے نہیں فرمایا لیکن جب میں نے کوشش کی تو میں اس پہ قادر نہ ہو سکا، نہیں، بلکہ ارادہ تھا اور اللہ نے آپ کو قدرت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعطائے الہی قدرت اور طاقت کا آپ اندازہ کریں کہ جن بڑا سرکش ہوتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، وہ قابو میں بھی کیا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے توفیق و قدرت بھی عطا فرمائی کہ چاہیں تو اس جن کو اس کی اصلی شکل پہ قائم رکھتے ہوئے ستونوں سے باندھ دیں اور وہ اس کو توڑ کے نہیں نکل سکتا، کیونکہ باندھنا تو اسی وقت ہوگا، یعنی صبح صحابہ کرام یا بچے مدینے کے بچے آ کے تو اسی وقت دیکھ سکتے جب وہ بندھا رہتا۔ اس کا مطلب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رسی سے باندھیں گے جن کو بھی تو اس کی طاقت گویا کہ ختم، پھر وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ توڑ کے بھاگ جائے۔ یہ سرکار کی قدرت و قوت کا ایک اظہار تھا اس حدیث پاک میں، جس کا ہم اندازہ ہمیں کرنا بھی چاہیے اور اندازہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قدرت اور قوت سے نوازا ہے۔ اس سے یہ بھی یاد رکھیں کہ روحانیات جو ہے، روحانی چیز ہمیشہ سفلی پر اور حق ہمیشہ باطل پر غالب رہتا ہے۔ جنات بڑے طاقتور ہیں لیکن جو انبیاء علیہ السلام ہوں یا نائبین انبیاء علیہ السلام، علماء ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی قدرت اور طاقت سے نوازتا ہے۔ یہ چاہے عامل نہ بھی ہوں، جنات ان سے ڈرتے ہیں، اور پھر عاملین بھی ہوتے ہیں بہت سارے جو غیر عالم ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس ایسے ان کو بخشی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ جن کو قابو میں کر لیتے ہیں یا کم از کم جن کو بھگا سکتے ہیں۔ کسی پہ جن آ جاتا ہے، تنگ کر رہا ہوتا ہے، بھگا دیتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ قدرت قوت دی ہے۔ تو جب ایک عام آدمی کے اندر یہ قدرت اور طاقت ہے کہ وہ وظائف کا سہارا لیتے ہوئے ان کو بھگا سکتا ہے تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن پھر سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی دعا یاد آ گئی۔ یہ کتنا پیارا، دیکھیں اپنے ایک بھائی کے حق کو، یعنی بھائی کی خواہش کو مقدم رکھنا، حق تو نہ کہ یہ بھائی کی خواہش کو مقدم رکھنا کہ یہ باندھنے میں کیا تھا۔ صحابہ کرام کے تعریفیں کرتے کہ جی واہ سرکار کی کیا شان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار اللہ کے لیے سارا کام کرتے تھے، اور یہ نہیں کہ کوئی واہ واہ چاہیے، کوئی مطلب تعریفی کلمات چاہیے۔ تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا پاس لحاظ فرمایا کہ ان کی تمنا یہ تھی کہ ان کو ایسی ایک طاقت اور حکومت ملے کہ جو انہی کے ساتھ خاص ہو، کسی اور تک نہ پہنچے۔ اور اس میں کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے نبی علیہ السلام ان خواہشات سے پاک و صاف ہوتے ہیں کہ میں بس اوپر رہوں، کوئی نیچے، باقی سب میرے نیچے رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک نعمت کو حاصل کرنا۔ جیسے بعض لوگ دعا کرتے ہیں، اور ایک دعا مجھے بہت پسند ہے اور یہ مطلب ہمارے بڑوں نے بتائی کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو بہت زیادہ دے، بہت زیادہ دے، اور ہمیں سب سے زیادہ دے۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے کہ ٹھیک ہے اب دوسرے کا بھی نقصان نہیں، اپنا بھی۔ تو انہوں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں کیا تھا، نہ یہ عجب و خود پسندی کے تحت تھی، نہ تکبر کے تحت تھی، نہ غرور کے تحت تھی، نہ یہ کہ ون مین شو بننے کا کوئی معاذ اللہ ذہن تھا۔ بس یہ کہ ایک اللہ کی نعمت ہے کہ جنات پہ غلبہ پانا، اللہ تعالیٰ تو یہ نعمت مجھے عطا فرما، ایسی نعمت دے دے کہ میں اس میں مطلب قلبی سکون محسوس کر سکوں کہ میرے اللہ نے مجھے خاص نعمت سے نوازا ہے۔ اس قسم کے آپ حسن ظن قائم کر کے اس کے مفہوم کو اخذ کریں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے وہ یاد آ گئی تو میں نے چھوڑ دیا، جن کو جانے دیا، وہ ناکام واپس بھاگ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو بھگا سکتے ہیں۔ یا الخصائص الکبریٰ اٹھا کے پڑھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، تو وہاں ایک عورت کو دیکھا، اس کے پاس ایک بچہ تھا جس کے اوپر کوئی اس طرح کی جھپیٹے میں آ گیا تھا، وہ جیسے جن کا اثر اس پہ آ جاتا ہے، اور وہ مطلب مقبوط الحواس سا تھا۔ تو بتایا گیا رسول اللہ یہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو سرکار نے اس کے کان میں کچھ کہا اور پھر تشریف لے گئے۔ اور جب ہم کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، ہم واپس جب وہاں سے گزرے تو ہم نے اس بچے کو بالکل صحیح حالت میں بھاگتے دوڑتے دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعطائے الہی یہ بہت ہی نعمت حاصل ہے۔ اب میں ضمناً ایک بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درود کو سنتے ہیں، سلاموں کو سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، اور اپنی امت کے لیے دعا کرنا بھی سرکار سے ثابت ہے۔ اور خود قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ضرور بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے اور ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار پر حاضر ہو کر اور بعطائے الہی اور یہ اس صحیح عقیدے اور قصد و ارادے کے ساتھ کہ دینے والی ذات فقط اللہ کی ہے، صرف اللہ ہی تعالیٰ دیتا ہے، مشکل اللہ ہی دور کرتا ہے، پریشانی اللہ ہی دور کرتا ہے، ضرر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہم تک پہنچ سکتا ہے، نفع شفا اللہ کی اجازت سے ہی پہنچ سکتی ہے، لیکن اس رب کریم کی عادت کریمہ ہے، اس نے خود اپنے اوپر ایک گویا کی چیز لازم کر لی ہے کہ کوئی چیز براہ راست عطا نہیں فرماتا، بلکہ اس نے ہر چیز کے لیے اسباب اور ذرائع مقرر کر دیے ہیں، اور انہی ذرائع میں سے ایک دعا بھی ہے۔ تو پھر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو بارگاہ رسالت میں رجوع کر لیا جائے اور سرکار کی بارگاہ میں ایک التجا کی جائے کہ اور یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے، فلاں پہ جن ہے، فلاں پہ مسئلہ ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے، یا وہ تصرفات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، ان کی قدرت و قوت عطا فرمائی بعطاء الہی من جانب اللہ، ان تصرفات کو استعمال فرماتے ہوئے اس مشکل کو دور فرما دیجئے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سرکار کرم فرمائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، جو حقیقتاً اللہ کا کرم ہوگا، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عنایت ہوگی۔ شفا جیسے ہم نے کہا، عقیدہ یہ صحیح رکھیں کہ شفا دینے والی ذات فقط اللہ کی ہے۔ بظاہر ہم کہتے ہیں جی ماشاء اللہ یار گولی کھائی سر کا درد ایک دم ختم ہو گیا، تو وہ گولی نے سر کا درد ختم کیا ہے؟ نہیں، ہمارے رب نے کیا ہے۔ لیکن کیا یہ حرام اور شرک ہو جائے گا اگر میں کہوں کہ گولی نے سر کا درد دور کر دیا؟ یقیناً نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا عقیدہ بالکل درست ہے، میں گولی کو فاعل حقیقی یا مؤثر حقیقی نہیں سمجھ رہا ہوں، بلکہ اگر کوئی مجھ سے وضاحت طلب کرے گا کہ کیا آپ گولی کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو میں کہوں گا لا حول ولا قوت، میرے رب کریم نے شفا عطا فرمائی لیکن گولی کو سبب بنا دیا۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام اس سبب بنتے رہے ہیں زندگی کے اندر، اور بعد وفات بھی انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو ان کے تصرفات کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پیروں پہ فالج پڑ گیا تھا، قصیدہ بردہ شریف لکھا، بڑا مشہور ہے، اور بڑے بڑے مستند علماء کرام نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ہر مکتبہ فکر کے تقریباً لوگوں نے اس کو لکھا ہے، اپنے اپنی کتب میں اس واقعے پہ اعتماد کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ قصیدہ بردہ شریف سرکار کی خدمت پہ لکھا اور پیش کیا۔ رات کو سوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ان کے کمرے میں، جو خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سرکار تشریف لے آئے، اور سرکار نے فرمایا، مدح فرمائی کہ تم نے ہمارے لیے قصیدہ لکھا۔ تو میں نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ بصیری کے قدموں کو کیا ہو گیا ہے۔ تو سرکار نے اپنی چادر مبارکہ اتاری اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر ڈال دی۔ جب میری آنکھ کھلی تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ چادر مبارکہ موجود تھی اور میرے دونوں پیر ٹھیک ہو چکے تھے۔ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصرف تھا جو صرف اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ لفظ دہرا رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شاید جب اب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم نے ایسا کیا تو پھر اس کا مطلب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم اللہ کی عطا کے بغیر بھی کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، فاعل حقیقی یہ ہیں، مؤثر حقیقی یہ ہیں۔ نہیں، اصل اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی بڑی قدرت و قوت سے نوازتا ہے، اس کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے بارگاہ رسالت میں اس قسم کے معاملات میں اگر رجوع کیا جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، سرکار کرم فرماتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ باب الاغتسال اذا اسلم وربط الاسیر ایضا فی المسجد، جب کوئی شخص اسلام لائے تو غسل کرے، نیز قیدی کو مسجد میں باندھنا، اس کا باب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواروں کی ایک جماعت کو نجد کی طرف بھیجا۔ وہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے جس کا نام تھا سمامہ بن اسال، جس کو سمامہ بن اسال کہا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نکلے تو لوگوں نے کہا کہ سمامہ کو کھول دو، تو لوگوں سے کہا، تو یہ بعض روایت میں لوگوں نے کہا، ویسے الفاظ حدیث کے بھی ہیں فقالو، لیکن تھا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا اس کو کھول دو، تو انہوں نے کھول دیا۔ وہ مسجد کے قریب کھجور کے ایک درخت کی طرف گیا، بس اس نے وہاں پر غسل کیا،
پھر مسجد میں داخل ہوا، پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ایک دیکھیں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ اپنا گھڑ سواروں کا ایک وفد بھیجا جو بنو حنیفہ سے سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لایا۔ یہ ایک سردار آدمی تھا، اس کو پکڑ کے لایا گیا اور اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ تو یہ اس روایت میں تو موجود نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ سرکار نے اس کو 1-2 دن باندھے رکھا اور اس سے پوچھتے تھے کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ کہتا تھا نہیں، انکار کرتا تھا۔ لیکن یہ تمام معاملات دیکھتا رہا، اور جب یہ تفصیل سے حدیث آئے گی میں اس پہ تفصیلی کلام عرض کروں گا، اور یہ بہت ہی متاثر ہوا سرکار کے عمل مبارکہ سے، دیگر صحابہ کرام کے سے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ یہ متاثر ہو چکا ہے اور اسلام قبول کرے گا، اس لیے سرکار نے فرمایا اس کو کھول دو۔ اس کو کھول دیا گیا، وہ ایسے ہی ہوا، وہ گیا، اس نے غسل کیا، واپس آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمان اچھا طرز عمل رکھیں تو دوسرا دیکھ کے متاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم برا طرز عمل رکھیں گے تو لوگ بدظن ہو کے ہم سے دور ہوں گے۔ لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے اطراف میں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یا آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ کچھ غیر مسلم حضرات بھی ہیں، تو پھر مسلمان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اسلام کو اچھے انداز سے ان کے سامنے پیش کرے تاکہ وہ اسلام کو سمجھیں، اسلام کو جانیں اور انہیں اسلام کے قریب آنے کا موقع ملے۔ اب وہ قبول کریں یا نہ کریں وہ ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے۔ ہمارا مذہب اسلام کو زبردستی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، کسی کو مجبور کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کو قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، تلقین ہے، دعوت ہے، آپ کریں، دعوت دیں ان کو، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور اس وجہ سے کہ یہ اچھے رویے سے اسلام کی طرف مائل ہو، اگر اس کے ساتھ ظاہری برتاؤ بھی کیا جائے پیار والا، محبت والا، تو اس کی گنجائش بھی نکل سکتی ہے۔ تو یہی ہوا، دیکھیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے طرز عمل کی بنا پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں، اگلے پروگرامز میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔